پالنے دو جہاں کو پالا ہے، آمینہ کے پالے نے دو جہاں کو پالا ہے، آمینہ کے پالے نے دو جہاں کو پالا ہے، تیری میری مشکل کو مصطفیٰ نے ٹالا ہے، تیری میری مشکل کو مصطفیٰ نے ٹالا ہے، بھیجتا ہوں روز ان کو پھول میں درودوں کے، بھیجتا ہوں روز ان کو پھول میں درودوں کے، اپنی بخشش کا تو راستہ نکالا ہے، اسی نعت پر، اسی قافیہ پر میں نے کچھ اشعار لکھے ہیں اپنی قلم سے، جو میں نے اشعار لکھے اس میں سے پہلا شعر، جب بھی ہم پکاریں گے غلاموں کی وہ سن لیں گے، جب بھی ہم پکاریں گے غلاموں کی وہ سن لیں گے، وسیلے کا عقیدہ تو سنی کا حوالہ ہے، وسیلے کا عقیدہ تو سنی کا حوالہ ہے، تیری میری مشکل کو مصطفیٰ نے ٹالا ہے، اور جب ہم لوگ قبر میں جائیں گے تو اس کا منظر میں نے کچھ اس طرح بیان کیا، قبر میں غلاموں نے مشکلات جب دیکھی، قبر میں غلاموں نے مشکلات جب دیکھی، توجہ، چہرہ مصطفیٰ نے سب کو ہی سنبھالا ہے، چہرہ مصطفیٰ نے سب
کو ہی سنبھالا ہے، اور جب ہمارا وقت موت آئے، وہ بھی گھڑی ایک دن آنی ہے، اس دن کے لیے ہم نے تیاری کے طور پر ایک شعر لکھا ہے کہ یا رسول اللہ جس دن وقت موت آئے تو آپ اپنا دیدار ضرور کروائیں۔ وقت موت پر جو میں نے اپنا شعر لکھا ہے ذرا توجہ سے، وقت موت وہ آئیں گے مازاغ آنکھ دکھائیں گے، وقت موت وہ آئیں گے مازاغ آنکھ دکھائیں گے، الطاف اپنی بخشش کا ڈھونڈا یہ حوالہ ہے، وقت موت وہ آئیں گے مازاغ آنکھ دکھائیں گے، الطاف اپنی بخشش کا ڈھونڈا یہ حوالہ ہے، تیری میری مشکل کو مصطفیٰ نے ٹالا ہے، محو استراحت ہے تجھ پہ رحمتوں والا، شہر مصطفیٰ تو بڑے بخت والا ہے، تیری میری مشکل کو مصطفیٰ نے ٹالا ہے، اور کیونکہ میرا موضوع وسیلہ ہے اس حوالے سے میں دوبارہ وہ شعر پڑھنے لگا ہوں جو میں نے خود وسیلہ کے حوالہ سے لکھا ہے، جب بھی ہم پکاریں گے غلام کی وہ سن لیں گے، وسیلے کا عقیدہ تو سنی کا حوالہ ہے، وسیلے کا عقیدہ تو سنی کا حوالہ ہے، تیری میری مشکل کو مصطفیٰ نے ٹالا ہے۔ اللہ رب العزت کے دربار میں حمد و ثنا، حضور پر نور شافع یوم النشور حبیب دو جہاں سید سروراں حامی بے کساں احمد مجتبیٰ آپ کے اور میرے لجپال آقا محمد مصطفیٰ، بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس، مشکلات میں سہارا بے سہاروں کے مددگار، آمنہ کے دلارا، آپ کے دربار میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت ہم سب کو
عقیدہ مومن پر قائم و دائم رکھے۔ پچھلا جمعۃ المبارک وسیلہ کے موضوع سے آپ نے سماعت کیا، اور یہ جمعہ بھی انشاءاللہ عقیدہ کے موضوع سے پارٹ 2 کے اعتبار سے ہم بیان کریں گے کہ وسیلہ قرآن و حدیث کے روح کے مطابق یہ ایک مومن کا سچا اور سچا عقیدہ ہے، اور اس عقیدہ پر پہرا دینا ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عقیدہ پر پہرا دے۔ وسیلے کا موضوع کے اعتبار سے یہ دوسرا جمعہ ہے، اور اس کے اندر کثرت سے ہم زیادہ تر احادیث مبارکہ اور بزرگان دین کے اقوال پیش کریں گے، فتاوی رضویہ کی 9ویں جلد سے اور فتاوی رضویہ کی 21ویں جلد سے، برکات الامداد لأہل الاستمداد جو اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے 21ویں جلد میں رسالہ لگایا کہ اللہ والوں سے مدد لینا بعد موت بھی جائز ہے اور ظاہری زندگی میں بھی جائز ہے۔ اس کے اوپر پچھلے جمعۃ المبارک پر میں نے ایک چیز بیان کی کہ کوئی بندہ اگر حضور غوث پاک، غوث سمدانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، الحسنی والحسینی آپ کے ذات بارگاہ کو پکارے، تو بعض بندوں نے یہ سوال اٹھایا کہ مدد تو ظاہری زندگی میں ہوتی ہے، کیا بعد وصال بھی ہے؟ اور یہ مولوی صاحب نے جو حوالہ دیا یہ کہاں سے دیا؟ تو یہ فتاوی رضویہ میرے پاس ہے، اس کی 21ویں جلد ہے، اور بہجت الاسرار علامہ شتنونی کی کتاب ہے جو حضور غوث پاک کے خلیفہ ہیں، ان کی کتاب کے حوالہ پیش کیا ہے۔ خلاصۃ المفاخر، نزہۃ الخاطر الفاتر، تحفہ قادریہ، اخبار الاحیار، زبدۃ الآثار، ان کتابوں میں بھی یہ حوالہ موجود ہے۔ اور اخبار الاحیار عام شخص کی کتاب نہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب ہے، جس کو سنی بھی مانتا ہے، بد مذہب بھی مانتا ہے، انہی کی کتاب سے یہ حوالہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے شائخ حضور پر نور جگر پارہ شاف یوم النشور، سبحان اللہ، کیا الفاظ بولے میرے اعلیٰ حضرت نے۔ آپ فرماتے ہیں حضور پر نور، سیدی اعلیٰ حضرت حضور غوث الاعظم کے لیے یہ الفاظ بول رہے ہیں، حضور پر نور جگر پارہ شاف یوم النشور، کہ شاف یوم النشور کے جگر پارہ حضور خواجہ غوث عبد القادر جیلانی نے فرمایا، من استغاث بی فی قربۃ فکشف عنہ، ومن نادى باسمی فی شدۃ فرجت عنہ، ومن توسل بی الی اللہ فی حاجہ، توسل، وصل یوصل سے توسل ہے، اور توسل کا معنی وسیلہ ہے۔ تو میرے غوث پاک فرماتے ہیں جو کسی مصیبت میں بھی مجھ سے فریاد کرے، وہ مصیبت اس کی کشف عنہ دور ہو جائے گی۔ کشف عنہ، کاشف یکشف سے ویسے کھل جانے کا معنی میں ہے، کھل جانے سے مراد کیا ہے؟ کہ مصیبت کھل جائے یعنی ختم ہو جائے، تو اس کا معنی دور لیا جاتا ہے کہ کوئی مجھے اگر پکارے گا تو میرے نام کے صدقے، آپ نے فرمایا کاشف عنہ، اس کی وہ مصیبت دور ہو جائے گی۔ اور فرمایا ومن نادى باسمی فی شدۃ، اگر مصیبت بہت سخت ہے تو میرا نام لے کر مجھے جب پکارے گا تو فرمایا اس کی سختی دفع کر دی جائے گی۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ جس بندے کو کوئی حاجت ہو تو مجھے وسیلہ کرے، مجھے وسیلہ بنائے، من توسل بی الی اللہ،
اللہ کے دربار میں حضور غوث پاک فرماتے ہیں توسل بی کا معنی مجھے توسلہ وسیلہ بنائے، اور پھر کیا کرے؟ آپ نے فرمایا جب مجھے اللہ کے دربار میں وہ بندہ وسیلہ بنائے گا تو فرمایا کہ اللہ رب العزت فی حاجت قضیت، اس کی وہ حاجت پوری فرما دے۔ ایک ہی الفاظ میں 3 دفعہ حاجت کے پورے ہونے کے لیے مختلف الفاظ کی حضور غوث پاک نے وضاحت بیان کی ہے، اور فرمایا ومن صلی رکعتین یقرأ فی کل رکعت بعد الفاتحہ سورۃ الاخلاص 11 مرہ۔ آپ نے فرمایا کوئی بندہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور اس کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص 11 مرہ 11 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے، ثم یصلی ویسلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں صلات بھی پیش کرے، سلام بھی پیش کرے۔ ثم یصلی ویسلم 2 لفظ بولے، فرمایا سرکار کا صلاۃ و سلام پیش کرے، بعد السلام یذکر ثم یخطو الی جہت العراق، فرمایا پھر کیا کرے؟ فرمایا پھر ثم یخطو چلے، اور کس جانب چلے؟ الی جہت العراق، عراق کی جانب چلے، بغداد کی جانب چلے۔ کتنے قدم چلے؟ آپ نے فرمایا 11 خطوۃ، 11 قدم بغداد کی طرف چلے۔ ہم جہاں پاکستان میں بیٹھے ہیں، ہمارا جو قبلہ ہے اس لحاظ سے بغداد بائیں جانب میں ترچھے کونے میں پڑتا ہے، اور کوئی بندہ 2 رکعت نماز نفل اللہ کے دربار میں پڑھے اور پھر حضور غوث پاک کے دربار میں 11 قدم چلے، اور کیا کرے؟ آگے جو الفاظ ہیں وہ قیمتی ہیں، فرمایا وَيُذْكَرُ اسْمِي، میرے نام کو پکارے، مجھ سے مدد حاصل کرے۔ اب یہاں آ کے کئی بندے کی سوئی اٹک جاتی ہے کہ مدد تو اللہ کرتا ہے، مدد تو ولی نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا قرآن کا اصول ہے، قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ ایک مسئلہ سمجھا کے دوبارہ اس کے اوپر آؤں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ نماز سے مدد طلب کرو، صبر سے مدد طلب کرو۔ نہ ہی نماز خدا ہے نہ ہی صبر خدا ہے۔ اب نماز بھی خدا نہیں، صبر بھی خدا نہیں، اس بات کو سمجھیے گا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں صرف خدا سے مدد طلب کرنی ہے، تو پھر قرآن کیا شرک کر رہا ہے؟ قرآن کے الفاظ ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، فرمایا اے ایمان والے استعینوا، مدد طلب کر، وسیلہ طلب کر، کس سے؟ صلاۃ سے، نماز سے، صبر سے۔ مولا لوگ تو کہتے ہیں خدا سے مدد طلب کی جائے، فرمایا ہیں یہ غیر، لیکن غیر سے مدد طلب کرنا یہ اللہ کی عطا سے ہے۔ اسی بات کو سمجھتے ہوئے جس طرح صبر سے مدد طلب کرنے کا حکم قرآن کہہ رہا ہے، اسی طرح اولیاء سے مدد طلب کرنا سورہ نمل کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباری سے مدد طلب کی ہے۔ اللہ کا نبی سلیمان اور مدد طلب کر رہا ہے اپنے ایک غلام سے، اپنے ایک صحابی سے۔ اب یہاں قرآن ہے، قرآن کا انکار کوئی کر نہیں سکتا کہ کوئی کہے جی مدد تو صرف اللہ کرتا ہے، پھر نبی کیوں مدد غلام سے طلب کر رہا ہے؟ یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر نبی غلام سے مدد طلب کرنے کے لیے تخت بلقیس کو منگوا رہا ہے، سورہ نمل میں وہ سارا ڈیٹیل کے ساتھ واقعہ موجود ہے کہ وہ حضرت عاصم بن برخیہ وہ اٹھے، انہوں نے کہا وَعِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، جن کے پاس کتاب کا علم تھا، انہوں نے کیا کہا؟ انا آتیک بہ، حضور میں وہ تخت لے آتا ہوں، کتنی دیر میں؟
فرمایا آپ کی آنکھ بعد میں جھپکے گی، تخت پہلے آ جائے گا۔ وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به کہ جسے رب نے کتاب کا علم دیا تھا اس نے عرض کی انا آتی کبھی، حضور کتنی دیر میں لاؤں گا؟ قبل فرمایا حضور آپ کی آنکھ بعد میں جھپکے گی، تخت پہلے آ جائے۔ قبل پہلے، ان یرتد الیک طرفک، یہ طرفک آنکھ کی پتلی کا جھپکنا ہے۔ فرمایا آنکھ کی پتلی تو 1 سیکنڈ سے پہلے جھپک جاتی ہے۔ اللہ کا ولی عرض کر رہا ہے نبی کے دربار میں میں مدد کروں گا، میں وسیلہ بنوں گا تخت لے آنے کے لیے۔ تخت کتنا دور ہے؟ کوئی دوسرے کمرے میں پڑا ہے تو 1 سیکنڈ میں بھی نہیں آ سکتا، یہ تو 1500 کلومیٹر سے زیادہ دوری ہے۔ فرمایا وہاں سے سلیمان کا درباری اگر مدد کر کے تخت لا سکتا ہے تو اسی طرح محمدی غلام عبد القادر بھی مومن کی مدد کر سکتا ہے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جب ہم قبر میں جائیں گے، یہ میرا لکھا ہوا اپنا جملہ ہے، یہ میرا لکھا ہوا اپنا شعر ہے، ذرا وہ سنیے گا کہ یا رسول اللہ جب ہم قبر میں جائیں، جب مشکل میں مبتلا ہو تو چہرے والضحیٰ سے ہماری مدد کیجیے گا۔ قبر میں غلاموں نے مشکلات جب دیکھی تو چہرہ سب ہی کو سنبھالا ہے، چہرہ مصطفیٰ نے سب ہی کو سنبھالا ہے۔ یا رسول اللہ میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ وقت موت آپ تشریف لے آئیں گے، اپنا چہرے والضحیٰ کے وسیلہ سے کلمہ بھی پڑھائیں گے۔ اس لیے میں نے ایک شعر لکھا اپنی قلم سے، ذرا توجہ سے۔ وقت موت وہ آئیں گے ماذا آنکھ دکھائیں گے، وقت موت وہ آئیں گے ماذا آنکھ دکھائیں گے، الطاف اپنی بخشش کا ڈھونڈا یہ حوالہ ہے، تیری میری مشکل کو مصطفیٰ نے ٹالا ہے۔ اب سرکار مشکل کا درمیان وسیلہ، حضور غوث پاک نے فرمایا وَيُذْكَرُ اسمی۔ اب غور کیجئے، اب ایک غلام اگر مدد کر سکتا ہے تو ایک اللہ کا ولی اور ایک غوث جسے رب نے بہت طاقت بخشی وہ کتنا مدد فرمائے گا؟ فرمایا وَيُذْكَرُ اسمی، میرے نام کا ذکر کرے، قدم جب چل رہا ہے تو پکارے یا غوث المدد۔ یہاں آ کے میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں جی مدد اللہ کرتا ہے، میں نے کہا قرآن میں ہے مدد نماز بھی کرتی ہے، مدد صبر بھی کرتا ہے، اور مدد تقوی بھی کرتا ہے، اور رسول اللہ نے بہت سارے لوگوں سے مدد طلب کرنے والی احادیث بیان کی ہیں۔
جو اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں اس بات کو بڑی وضاحت اور شد و مد کے ساتھ لکھا ہے کہ مدد صرف اور صرف ذاتی طور پہ رب کرتا ہے، اور رب کی عطا سے رب کے بندے بھی مدد کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کہے یا غوث اعظم المدد، تو اس سے کون سی مدد مراد ہوگی؟ کیا ذاتی یا عطائی؟ سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہاں سے مراد مدد عطائی ہوگی، ذاتی نہیں ہوگی۔ ذاتی مدد صرف رب کرتا ہے، اور رب کی عطا سے اللہ کا ولی بھی مدد کرتا ہے، رب کا نبی بھی مدد کرتا ہے، غوث بھی مدد کرتا ہے، ابدال بھی مدد کرتا ہے، اوتاد بھی مدد کرتا ہے۔ یہ سارے اولیاء کے درجات ہیں۔ اب غور فرمائیے، حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کتنی بڑی مددگار ہے۔ اب بعد موت بھی سرکار مدد کرتے ہیں۔ کس لحاظ سے؟ ایک حدیث رسول سنیے، حضرت ابو جوزہ بن اوس، سنن دارمی شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو جوزہ اوس بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ قال قحط اہل المدینہ قحطا شدیدا، اہل مدینہ شدید قحط میں مبتلا ہو گئے، بارشیں ہونا بند ہو گئیں، نبی پاک کا وصال ہو گیا۔ اب اہل مدینہ کہاں آئے؟ فشکو الی عائشہ، اب صحابہ نے اما عائشہ کو وسیلہ بنایا۔ فشکو الی عائشہ، اما عائشہ کو شکایت کی کہ قحط پڑ گیا ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، ہم تو دعائیں کر کر کے تھک گئے، لیکن بارش رکی ہوئی ہے، کوئی آپ وسیلہ بتائیں کیسے بارش ہو۔ اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا، فقالت انظروا الی قبر النبی، آپ نے فرمایا کہ اے صحابہ محمد مصطفیٰ کی قبر کی طرف توجہ کرو۔ انظروا الی قبر النبی، سنن دارمی شریف کی حدیث ہے۔ میرے پاس جو کتاب موجود ہے سنن دارمی، اس میں حدیث نمبر 95 ہے، لیکن یہ باب الکرامت بنبیہ بعد وصالہ، کہ یہ باب العزت ہے نبی پاک کے وصال کے بعد جو اللہ کے دربار میں رسول اللہ کی عزت ہے، اس لحاظ سے امام دارمی نے اس حدیث کو بیان کیا۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، انظروا الی قبر النبی، رسول اللہ کی قبر کی طرف توجہ کرو۔ پھر اماں کیا کریں؟ آپ نے فرمایا فَجَعَلُوا مِنْهُ قِوًا إِلَى السَّمَاءِ، نبی پاک کے گنبد خضرا کے اندر سے ایک روشن دان بناؤ۔ قوا کہتے ہیں روشن دان کو، فرمایا ایک روشن دان بناؤ۔ اماں کیوں بنائیں؟ فرمایا وہ آسمان جو بڑی مدت سے محمد مصطفیٰ کی قبر کی زیارت سے محروم ہے، جب سرکار کی ڈائریکٹ قبر کی زیارت کرے گا تو حضور کیا ہوگا؟ فرمایا جب آسمان میرے محبوب آقا کی قبر انور کو دیکھے گا، حتی لا یکون بینہ و بین السماء سقف، قال ففعلوا فمطرنا مطرا، فرمایا جب صحابہ نے اس طرح کیا کہ آسمان اور نبی پاک کی قبر کے درمیان پردے کو ہٹا دیا، فرمایا جو ہی آسمان نے رسول اللہ کی قبر کی زیارت کی تو چھما چھم بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اب یہ وہ عقیدہ ہے جو اما عائشہ صدیقہ نے امت کو دیا۔ فرمایا رسول اللہ کی قبر کے درمیان اور آسمان کے درمیان ایک روشن دان بناؤ، پردہ ہٹا دو۔ جو ہی پردہ ہٹایا جائے گا، آج بھی گنبد خضرا کے گنبد کے اندر ایک روشن دان ہے،
وہ بھی موجود ہے ابھی تک۔ جو وہاں صفائی کرتے ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ جو بھی مشکلات آتی ہیں اس روشن دان کو کھولا جاتا ہے۔ آسمان جو ہی رسول اللہ کی قبر انور کی زیارت کرتا ہے، رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ ماشاءاللہ، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ اب اماں عائشہ صدیقہ نے کہا، اے صحابہ قبر رسول کی طرف توجہ کرو اور میرے محبوب آقا کی قبر اور آسمان کے درمیان سے پردہ ہٹا دو۔ یہ ہے وسیلہ جو اماں عائشہ صدیقہ نے قبر رسول کا دیا۔ قبر رسول خدا نہیں ہے، نبی کی قبر ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ کا یہ عقیدہ ہے کہ رب بھی عطا کرتا ہے تو قبر مصطفیٰ کے صدقے عطا کرتا ہے۔ آگے سنیے، تھوڑی بارش نہیں ہوئی، آپ فرماتی ہیں حتی نبت الشعب وسمنت العبل حتی تفتقت من الشحم فسمی عام الفطر۔ یہ حدیث رسول کے اندر ہے، سنن دارمی کے اندر ہے۔ حضرت عجوزہ فرماتے ہیں کہ اس سال اتنا گھاس اگا، اتنا گھاس اگا، وسمنت العبل، ابل اونٹ کو کہتے ہیں، فرمایا اونٹ اتنے موٹے ہو گئے، حتی تفقتت من الشحم، ان کی چربیاں پھٹنے لگ گئی، اتنا انہوں نے مال کھایا اور رب نے انہیں اتنی صحت عطا فرمائی۔ جو بارشوں سے محروم علاقے تھے سرکار کی قبر انور کے وسیلہ سے سیراب ہو گئے، گھاس اگائے، لوگوں کے مال بڑھ گئے۔ فرمایا اس سال کو عام الفطر کا سال رکھا گیا، رحمت والی بارش برسنے کا سال اس کا نام دے دیا گیا۔ یہ ہے سنن دارمی شریف کی حدیث، جس سے سنی کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ سرکار کے بعد وصال نبی پاک کی ذات کا نہیں، قبر انور کا وسیلہ اماں عائشہ صدیقہ نے لیا۔ اب سنیے، وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، یہ آیت کریمہ آپ نے سنی ہے۔ اسی کے تحت امام قرطبی لکھتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اس واقعہ کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب آقا کا وصال ہو گیا، 3 دن بعد ایک شخص قبر رسول پر حاضر ہوا۔ اب وسیلہ گناہوں سے بخشش کا کس طرح امتی بناتا ہے میرے محبوب دو عالم کی قبر کو؟ علی المرتضیٰ فرماتے ہیں وہ دیہاتی تھا، گاؤں میں رہنے والا تھا، وہ آیا سرکار کے دربار میں تھا کہ میں نبی پاک سے دعا کرواؤں گا، میں نے ایک گناہ کیا ہے، میرا بخشش ہو جائے۔ لیکن جو ہی وہ پہنچا اسے خبر ملی کہ نبی پاک تو 3 دن سے دنیا سے وصال کر گئے۔ اب حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں اس نے ہمیں چھوڑ دیا، وہ روتا روتا قبر رسول پر جا گرا، میرے محبوب آقا کی قبر کی مٹی اپنے سر میں ڈالنے لگ گیا، عرض کرتا ہے پیارے آقا، اے مصیبتوں کے ٹالنے والے نبی، اے مشکلات کے حل کرنے والے نبی، قرآن میں ایک آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، کہ جب بھی تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو نبی کے دربار میں آ جاؤ، وہاں سے استغفار کرو اللہ کے دربار میں، اور نبی بھی تمہارے لیے استغفار کرے گا۔ اے پیارے آقا، میں جانتا ہوں آپ دنیا سے صرف پردہ آپ نے کیا ہے، آپ زندہ ہیں، میری گناہوں کی بخشش کا آپ وسیلہ ہیں، اے پیارے آقا اللہ کے دربار میں میری سفارش کریں۔ اب صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہیں، عجیب سوال تھا، واقعہ پہلا ہے، قبر انور پر اس طرح کا واقعہ صحابہ نے پہلی مرتبہ دیکھا۔ اب صحابہ دیکھ رہے ہیں منظر کو، ہوتا کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں جو ہی وہ آہوزاری کر کے ہٹا، جو ہی وہ پیچھے ہٹا، فنودی من القبر انہو قد غفر لکا، قبر انور سے آواز آئی، محمد مصطفیٰ کی قبر سے آواز آئی، فنودی بالقبر، قبر سے آواز آئی، قد غفر لک، اے سوال کرنے والے تجھے رب نے محمد کے صدقے بخش دیا ہے۔
محمد مصطفیٰ کی قبر کے صدقے قد غفر لک، آج بھی کوئی گناہوں سے لت پت ہو کے در رسول پہ جائے، میرے محبوب آقا کے دربار میں اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے سوال کرے، قرآن کی یہ آیت آج بھی ثابت ہے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ فرمایا فنودی من القبر قد غفر لک، قبر سے آواز آئی، اے میرے دربار پہ آ کر گناہوں کی بخشش مانگنے والے، قد غفر لک، تحقیق تیری بخشش کر دی گئی ہے، کر دی گئی ہے۔ غفرہ کا مجہول کا صیغہ بولا، علماء نے اس پر بھی بحث کی ہے کہ سرکار فرما سکتے تھے تیری ابھی بخشش ہوئی ہے، فرمایا تیری بخشش کر دی گئی ہے۔ علماء فرماتے ہیں جو ہی وہ گھر سے چلا تھا نبی کے دربار میں گناہ بخشوانے کے لیے، فرمایا جو ہی اس نے یہ ارادہ کیا تھا وہیں سے اس کی بخشش ہو گئی تھی، یہاں تو وہ مہر لگوانے سرکار کے دربار میں آیا۔ تو یہ ہے وسیلہ، نبی پاک کی قبر انور کا وسیلہ دو تو سرکار سنتے ہیں۔ میرے محبوب دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور آج بھی نور کی خیرات دے رہی ہے۔ یزید نے جب مدینہ پر چڑھائی کی تھی، 3 دن مسجد نبوی میں اذانیں بند، 3 دن نمازوں کا سلسلہ بند، جماعت بند۔ اب ایک صحابی حضرت سعید بن مسیب نامی، وہ محبوب کریم کی قبر انور کے ساتھ ایک دیوانہ بن کے سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے۔ کسی نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ سعید دیوانہ ہے، ایک پاگل پن کے طور پر یہ پاگل بن گیا ہے، اسے اب خیال ہی نہیں کہ یہ قبر رسول پر لیٹا ہوا ہے۔ حضرت سعید دل ہی دل میں مسکرا رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں جو ہی اذان کا وقت ہوا، آپ فرماتے ہیں میں نے قبر رسول سے اذان کی آواز خود اپنے کانوں سے سنی۔ فرماتے ہیں جو ہی نماز کا وقت ہوا، آپ فرماتے ہیں قد قامت الصلاۃ، تکبیر کے ساتھ اور اقامت کے ساتھ میں نے سنا کہ جماعت کھڑی ہو رہی ہے۔ میں بھاگ کے گیا، وضو کیا، آیا، اسی جماعت کی نیت سے میں نے قبر رسول کے ساتھ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کی۔ میں سن رہا تھا قبر انور سے جماعت کی آواز آ رہی ہے، سعید بن مسیب اسی آواز پر نماز پڑھ رہے ہیں، یہاں کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتا۔ اے صحابی تو قبر رسول سے وسیلہ لے کر اللہ کی عبادت کیوں کر رہا ہے؟ اے صحابی نبی کا درباری ہے، سرکار کے دربار سے علم حاصل کیا ہے، وہ تو قبر رسول کے وسیلہ سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اب غور کیجئے، یہ ہے قبر رسول کا حوالہ کہ بعد موت بھی نبی پاک امداد فرماتے ہیں، اور بعد موت بھی اللہ والے امداد کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار فرماتے ہیں کہ شام میں 40 ابدال ہوں گے۔ ابدال ایک اولیاء کی جماعت کا نام ہے۔ فرمایا وہ ابدال ہوں گے اور ان کے وسیلہ سے یسقی بہم الغیث، ان کے وسیلہ سے اللہ رب العزت روئے زمین پر بارشیں عطا کرے گا۔ ان کے وسیلہ سے اللہ رب العزت بارشیں دے گا، اور فرمایا وَيَنْتَصِرُ بِهِمْ عَلَى الْأَعْدَاءِ، اور انہی کے وسیلہ سے رب العزت مسلمانوں کو دشمنوں پر فتح عطا فرمائے۔
اور سرکار فرماتے ہیں وَيُصْرِفُ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ بِهِمُ الْعَذَابِ، فرمایا جو شام میں رہنے والے اللہ کے ولی ہیں انہی کے صدقے پوری زمین پر عذاب کو روکا جائے گا۔ جب ایک فوت ہوگا تو اس کی جگہ دوسرا نائب بن جائے گا۔ فرمایا یہ اللہ کے ولی کی شان ہے جو امداد کرتا ہے اور جس کا جسم ہی روئے زمین کے لیے وسیلہ اور برکت ہے۔ اب اس حدیث پاک سے یہ ہمیں عقیدہ مل رہا ہے کہ عقیدہ وہ نہیں جو باطونی ہو، عقیدہ وہ ہے جو اللہ کا قرآن دے رہا ہے، رسول اللہ کا فرمان دے رہا ہے، عقیدہ وہ ہوتا ہے۔ اب غور کیجئے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تمام امت کے لیے وسیلہ ہیں، اور ایک خوبصورت چہرے والا انسان میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اطلب الخیر عند حسان الوجوہ، یہ حدیث رسول ہے۔ تاریخ الکبیر کے حوالہ سے سرکار نے فرمایا خیر طلب کرنی ہے تو حسین رویوں والوں سے طلب کرو، جن کی طبیعتوں میں خوشباشی ہو، جن کی طبیعتوں کے اندر خوشی ہو، جن کے چہروں پر رونق ہو۔ سرکار نے فرمایا اطلب اذا طلبت الحاجات فطلبتموها عند الحسان الوجوہ، یا رسول اللہ کن سے وسیلہ طلب کریں، کن سے مدد طلب کریں؟ اب نبی پاک اللہ کا بھی حکم دے سکتے تھے، لیکن یہاں حدیث رسول ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میرے محبوبہ کو فرماتے ہیں، یہ اتحاد السادہ کتاب الصبر کے حوالہ سے حدیث موجود ہے۔ سرکار نے فرمایا اپنی حاجتیں طلب کرنی ہیں، اپنی حاجتوں اور مشکلات کو ٹالنا ہے، تو اب یہاں نبی پاک نے ایک جملہ بولا ہے، فرمایا حسین چہرے والوں سے مدد طلب کرو۔ عند حسان الوجوہ، وجوہ وجہ کی جمع ہے، وجہ چہرے کو کہتے ہیں، حسان خوبصورت کو کہتے ہیں۔ فرمایا حسین چہرے والوں سے مدد طلب کرو۔ فرمایا اگر حسین چہرے والا تمہاری مدد نہیں بھی کرے گا تو اچھے طریقے سے تمہیں بات کر کے ٹالے گا، یہ بھی حدیث رسول میں موجود ہے۔ اب غور کیجئے، اب کوئی بندہ جنگلات میں مبتلا ہو، جنگل کے اندر ہو، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی کوئی چیز گم ہو جائے، حدیث رسول ہے۔ اب بندہ تنہائی میں ہے، صحرا میں ہے، جنگلات میں ہے، کوئی آس پاس موجود نہیں ہے، اس کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے یا اس کی سواری اس سے چھوٹ کر بھاگ گئی ہے، اب وہ کیا کرے؟ تو یہاں بھی رسول اللہ نے اولیاء کے وسیلے کا ذکر کیا، حدیث رسول ہے اور معجم الکبیر کے حوالہ سے ہے۔ میرے محبوبہ کا نے فرمایا اذا دل احدکم شیئا اراد عونا وهو بارد ليس بها انیس فلیقل یا عباد اللہ اعینونی۔ میرے محبوبہ کا نے فرمایا کسی بندے کی جنگلات میں کوئی چیز گم ہو جائے یا سواری چھوٹ جائے، اب کوئی سامنے تو موجود کوئی نہیں ہے، میرے محبوبہ کا نے فرمایا کس کا وسیلہ دو؟ فرمایا یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو اعینونی، میری مدد کرو۔ اب یہاں رسول اللہ خود اپنی امت کو سکھا رہے ہیں، مشکل وقت میں، صحرا میں، تنہائی میں جب تم پھنس جاؤ تو پھر اس وقت کس کو پکارو؟ فرمایا اولیاء اللہ کو پکارو۔ اب اللہ والے تو موجود نہیں ہیں سامنے، سرکار نے فرمایا 3 دفعہ یہ الفاظ پکارے، یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی۔ یا رسول اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا جب وہ پکارے گا اللہ کے بندے ضرور اس کی مدد کریں گے۔ اب اس بات پر اعلیٰ حضرت ایک اور حدیث پاک لائے، فرمایا کسی کی سواری
چھوٹ جائے، وہ اسے پکڑنا چاہتا ہے اور وہ پکڑ نہیں پا رہا، سواری آگے آگے بھاگ رہی ہے، وہ پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے، سواری اس کے ہاتھ نہیں آتی، نبی پاک نے فرمایا پھر کیا کرے؟ فَلْيُنَادِ يَا عِبَادَ اللَّهِ احْبِسُوا۔ اب یہ ہے وسیلہ مشکل حالات میں اللہ والوں کا وسیلہ جو سامنے موجود نہیں ہے، میرے محبوب آقا نے فرمایا وہ کہے یا عباد اللہ احبسو، اے اللہ کے بندو میری سواری کو روکو۔ حدیث رسول ہے۔ اب عقل تو نہیں مانتی کہ سامنے کوئی موجود ہے نہیں، جنگلات ہے، صحرا ہے، سامنے کوئی موجود نہیں ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کئی اللہ والوں نے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اور اس کو مجرب پایا ہے کہ جنگلات میں جب وہ جا رہے ہوتے تھے ان کی سواریاں چھوٹ جاتی تھی، وہ یہ حدیث رسول بطور وسیلہ پیش کرتے تھے، یا عباد اللہ احبسو، اے اللہ کے بندو میری سواری کو روکو۔ فرمایا ان کی اس پکار پر ان کی سواری خود بخود رکتی اور بندہ نظر نہ آتا۔ فرمایا وہی اللہ والے ابدال ہیں جو ان کی مدد تنہائی میں کرتے ہیں۔ تو یہ ہے وسیلہ جو ہم لیتے ہیں اپنی دعاؤں میں، وسیلہ۔ اب اس بات پر میرے محبوب آقا سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین و انصار کو اپنی دعا میں وسیلہ بناتے ہیں، خود سرکار۔ معجم الکبیر کی حدیث ہے، اب نبی پاک کو وسیلہ بنانے کی کسی کو حاجت نہیں، لیکن انصار کو اور مہاجرین کو ان کی دل جوئی کے لیے وسیلہ بناتے ہیں۔ اب اس بات پر علماء نے فرمایا کہ ایک مشکل جنگ میں میرے محبوب آقا نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے میرے اللہ انصار صحابہ کے وسیلہ سے، مہاجرین صحابہ کے وسیلہ سے ہمیں اس جنگ میں تو فتح نصیب فرما۔ اب وسیلہ میرے نبی خود بنا رہے ہیں صحابہ کو۔ اب غور کیجئے، جو لوگ کہتے ہیں نہیں جی مدد تو صرف اللہ سے لینی چاہیے، میں نے کہا ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ مدد اللہ سے لینی چاہیے۔ اللہ مدد فرماتا ہے ذاتی طور پہ، اللہ کا ولی بعد موت یا موت سے پہلے مدد کرتا ہے اللہ کی عطا سے، یہ ہمارا عقیدہ ہے اور اسی پر ہم قائم ہیں اور اسی پر ہمارا عقیدہ آخری دم تک رہے گا۔ اب غور فرمائیے، یہ ساری احادیث مبارکہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ اللہ والوں کا وسیلہ یہ وہ بات ہے جو صحابہ نے وقت موت بھی غیر چیز کو اپنا وسیلہ بنایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول جب دنیا سے جانے لگے، ثابت بنانی کو بلایا، ثابت بنانی تابعی ہیں، حضرت انس صحابی ہیں، عرض کی حضرت انس نے اے ثابت بنانی جب میں دنیا سے چلا جاؤں میرے پاس نبی پاک کا عصا مبارک ہے، ڈنڈا مبارک ہے، نبی پاک کی قمیص ہے، نبی پاک کے بال مبارک ہیں۔ فرمایا نبی پاک کے بال میری زبان کے نیچے رکھ دینا اور سرکار کا عصا مبارک میرے سینے کے اوپر رکھ دینا۔ ثابت بنانی پوچھتے ہیں سیدنا انس سے، اے پیارے انس تجھے تو محمد مصطفیٰ نے جنت کا مجدہ جافلہ سنایا ہے، تجھے کیا ضرورت ہے؟ فرمایا اس نبی پاک کے عصا مبارک سے میں قبر کی عذاب سے اللہ کے حضور سے بچ جاؤں گا۔ اب حضرت انس، یہ سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کی 9ویں جلد میں اس حوالے کو باقاعدہ بیان کیا۔ ہم تو کہتے ہیں کفن میں کوئی چیز نہ رکھو، لیکن صحابی کہتے ہیں کفن میں میرے نبی کے بال بھی رکھو، سرکار کا عصا بھی رکھو، میرے نبی پاک کی قمیص بھی رکھو۔ حضور کیوں؟ فرمایا نبی پاک کی قمیص کے وسیلہ سے رب مجھے جنت عطا فرمائے۔ تو یہ وہ وسیلہ ہے جو صحابہ نے لیا ہے۔ اب غور کیجئے، آخری بات، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جیسا شخص سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب کوئی مشکل میں مبتلا ہو جائے ناد علی پڑھے، ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی اللوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ و بنبوتک یا رسول اللہ و بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ فرمایا جب کوئی مشکل میں پھنس جائے ناد علی پڑھے، ناد علی کے وسیلہ سے اس کی مشکل حل ہو جائے۔ ایک تو ہے ناد علی کا وسیلہ،
اس کو بھی درمیان میں رکھ سکتے ہو۔ ایک خود علی المرتضیٰ کی سیرت سے جو وسیلہ ثابت ہے اس کو دیکھیے۔ علی المرتضیٰ دنیا سے وصال کرنے لگے، آپ نے فرمایا جب میں شہید ہو جاؤں اے حسن و حسین میرے پاس ایک خوشبو ہے، حنوط ہے، میرے غسل والے پانی میں وہ ملا دیجیے گا۔ بابا جی وہ تو بہت پرانی شیشی آپ کے پاس ہے۔ فرمایا ہاں میں نے وہ سنبھال کے رکھی ہے کیونکہ رسول اللہ کی خوشبو سے بچی ہوئی خوشبو ہے، میں نے وہ بچا کے رکھی ہے۔ وقت موت جب مجھے غسل دیا جائے گا فرمایا اسی خوشبو کے پانی سے مجھے غسل دینا۔ بابا علی تجھے تو رب نے جنت محبوب کریم کے ذریعے سے جنت کا تحفہ عطا فرمایا کہ سرکار نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ۔ اے پیارے بابا آپ کو تو رب نے محبوب کریم کے ذریعے جنت عطا کی ہے۔ فرمایا میں جانتا ہوں اس بات کو، لیکن نبی کی بچی ہوئی خوشبو کی برکت سے رب مجھے اور درجات بلند فرمائے۔ تو علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم جیسا شخص ایک خوشبو کو وسیلہ بنا رہا، تو پتہ چلا اللہ رب العزت نے مومن کو یہ عقیدہ دیا ہے کہ مومن اگر بعد موت بھی کسی چیز کا وسیلہ بنانا چاہے تو وہ بنا سکتا ہے، اور اگر ظاہری زندگی میں بھی وسیلہ بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو وسیلہ پر صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔